الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ تمہارے پر سہولت چاہتا ہے، آسانی چاہتا ہے، اور وہ تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا۔ اسلام دین یسر ہے اور آسان مذہب ہے۔ اللہ جو اپنے بندوں پر ہر ایک سے زیادہ مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، وہ کب پسند کرے گا کہ میرے بندے مشکل میں پڑ جائیں؟ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہے گا کہ میرا بندہ مصیبت میں پڑ جائے، مشکل میں پڑ جائے، دشواری میں پڑ جائے۔ اچھا جی، دو ہمیں آوازیں سننے کو ملتی ہیں۔ ایک آواز یہ کہتا ہے جی دین بڑا آسان ہے، جی ہمیں مولویوں نے مشکل کرتا ہے، مولویوں نے تنگ کر دیتا ہے۔ ایک کہتا ہے جی دین بڑا مشکل ہے، جی دین تو کوئی نہیں چل سکتا۔ دونوں چیزیں ایکسٹریم ہیں۔ نہ ایسا ہے کہ بالکل کھلے سانڈ کی طرح اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ نہ ایسا ہے کہ قید کر کے قید خانے میں پھینک دیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ جہاں پر آسانی ہے وہاں پر آسانی ہے، نرمی ہے، جہاں پر سختی ہے وہاں پر سختی ہے۔ منہ کو دیکھیں نا جی، منہ کے اندر دانت بھی ہیں، منہ کے اندر زبان بھی ہے، زبان کی جگہ دانت آ جائے، دانت کی جگہ زبان آ جائے، کام خراب ہو جائے گا جی۔ نرمی کی جگہ نرمی، سختی کی جگہ ہاں۔ اب میں کہوں یہ دیکھو جی منہ کے اندر دانت ڈال دیے، زبان درمیان میں رکھ دی، پیس کے کٹ جائے، پھر ارے جی دندی لگتی ہے نا تو اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے لگتی ہے، یہ ہمارے اندر نشانی موجود ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے بندوں پر ان کی قوت سے، ان کی طاقت سے زیادہ کبھی ہرگز بوجھ نہیں ڈالتا۔ ارشاد باری تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اسلام کے چند احکام ہیں، وہ بوجھ نہیں ہے مسلمان کے اوپر۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا، یہ ایسا کام نہیں ہے جو ایک انسان کر نہیں سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کی قسم اللہ کبھی فرض نہ کرتا۔ اللہ نے حکم فرما کے فرض قرار دے دیا اور پھر تاکیداً کہا او بندے اس کے اوپر پابندی کرنی، او بندے اس کے اوپر پابندی۔ علماء کبھی بھی نفلوں کے اوپر آپ لوگوں پر سختی نہیں کرتے، آپ کو برا بھلا نہیں کہتے، لیکن جو بندہ نماز فرض ہی نہیں پڑھتا، جو واجب ہی نہیں پڑھتا، اس پر سختی کرتے، کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیکھا نا، یہ سزا اور جزا کا تصور ہی ختم ہو جاتا اگر ہم سے وہ کام نہ کروایا جاتا جو ہماری استطاعت کے اندر ہے، جو ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ نے وہ ہماری ذمہ داری لگائی، ہم اچھا پرفارم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ماشاءاللہ، امتحانوں کے اندر ہم اچھا رزلٹ دیں نا جی، اچھا لکھ کے آئیں تو پھر گریڈنگ ہو جاتی ہے، اے گریڈ، بی گریڈ، سی گریڈ، ڈی گریڈ، اے پلس گریڈ، ہاں جی۔ اور جناب یہ اس نے ٹاپ کر لیا جی، کالج میں ٹاپ کر لیا، یونیورسٹی میں کر لیا، جناب اس نے بورڈ میں کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح بندے کے اوپر 5 وقتی نمازیں ہیں، ہیں جی۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ ایسا کر، مال زیادہ ہو جائے نا، تیری ضرورتوں سے زیادہ ہو جائے تو زکوٰۃ بھی دے دیا کر، پہلے تو ضرورتیں پوری کر۔ تیرے سے میں کپڑا نہیں پوچھتا، مکان نہیں پوچھتا، تیرے سے میں گاڑی نہیں پوچھتا، تیرے سے میں کھانے پینے چیزیں، برتن شرطیں، یہ تو رکھ اپنے پاس۔ اب جو تو نے سیونگ کر لی ہے نا، اس میں 2.5% مجھے نہیں دے دیتا؟ ہاں جی، 100 روپے پڑے ہوئے تو 2.5 روپے مجھے دے دے۔ ہاں جی، 97.5 روپے تو کھا موج کر، اور حلال ہے تیرے لیے۔ ابھی اعظم بھائی بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ، بات کر رہے تھے کہ آپ نے میرے ایک بیٹے کو بات کہی ہے، اس نے آگے وہ بار بار کہی ہے۔ میں نے اس بچے سے کہا تھا، میں نے کہا بیٹا آج تو نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے نا یہاں پر، تو اس میں تیرا کمال نہیں، تیرے باپ کا کمال ہے، اس نے لقمہ حلال تیرے منہ میں ڈالا ہے۔ یہاں پہ تو آ رہا ہے نا، نیکی کر رہا ہے، تو یہ نہ سمجھنا اس میں میرا کمال ہے، تیرے باپ کا کمال ہے، اس نے تیرے منہ میں لقمہ حلال ڈالا ہے۔ آج تیرے منہ میں تیرا باپ لقمہ حرام ڈالتا، تیری تربیت اسلام کے قوانین کے مطابق نہ کرتا، تو اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہوتا، انتہائی بدتمیز ہوتا، انتہائی منہ پھٹ ہوتا اور اسلام سے باغی ہوتا۔ یہ حلال کی برکت ہے جناب، اللہ کی بارگاہ میں اللہ اس بندے کو سجدہ ریز کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تیرے پاس پیسہ آ گیا نا، ٹھیک ہے، اب ایسا کر، چل آجا میرا گھر بھی دیکھ لے، میرے حبیب کا روضہ بھی دیکھ لے۔ غریب سے نہیں کہا، غریب سے نہیں کہا، جس کے پاس پیسہ ہے، اور اتنا پیسہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو دے کے جائے، حج کر کے آئے، آنے تک اس کے گھر والے 1 ٹکے کے محتاج نہ ہوں۔ پھر اللہ نے کہا آ میرے گھر کا، یہ نہیں کہ گھر کے بھانڈے بیچ کے تو حج کرن چلا جائے، ایسا نہیں۔
یہ بندے نے اپنے اوپر خود لیا. اگر وہ بندہ صاحب نصاب نہیں ہے, وہ بندہ استطاعت رکھنے والا نہیں ہے, تو اس نے اگر ایسا کیا تو اس نے خود اپنے اوپر بوجھ لیا. اللہ نے اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا. ان تمام احکام کے اوپر اللہ نے کہا کہ 24 گھنٹوں میں سے نا یہ صبح فجر سے لے کے مغرب تک میرے لیے روزہ رکھ لیں. ابھی عصر کے ٹائم ایک بندہ آیا جی, کہنے لگا جی مجھے یہ بتائیں میں اپنا روزہ اپنی بیٹی کو, بیٹے کو یا اپنے بیگم کو رکھوا سکتا ہوں؟ میں نے کہا وجہ رکھوانے کی وجہ, میں بیمار ہوں جی. میں نے کہا آپ کو کیا مرض ہے جی؟ کہنے لگا جی مجھے بلڈ پریشر ہوتا ہے. میں نے کہا تو شاید میرے بلڈ کو نہیں جانتا, میرا خاندانی بلڈ پریشر ہے. ہاں جی, ہمارے خاندان میں تو نس پھٹ کے مرنے کے بھی کیسز ہیں, لیکن میں نے آج تک روزہ نہیں چھوڑا. مجھے شوگر بھی ہے, مجھے بلڈ بھی ہے, مجھے یورک ایسڈ بھی ہے, ساری بلائیں, لیکن جس دن سے روزہ رکھنے شروع کی ہر چیز نارمل ہو گیا, ہر چیزیں لیول پہ آ گئی. میں شوگر بڑھی, اچھا میں روز چیک کرتا ہوں, سحری میں بھی چیک کر رہا ہوں, افطاری کے بعد بھی چیک کر رہا ہوں, بالکل لیول پہ ہے ہر چیز. اچھا جیسے رمضان شریف جانا ہے ہر چیز دوبارہ بوسٹ اپ ہو جانی. میں نے کہا بھائی میں خود زندہ مثال بیٹھا ہوں, مجھے بی پی بھی ہے, مجھے یہ ساری چیزیں بھی ہیں, لیکن یہ طرح ڈرامہ ہے, یہ کوئی بہانہ نہیں کہ مجھے بلڈ کا مسئلہ ہے تو میں جو روزے چھوڑ دوں. نہیں, ایسا نہیں, روزے رکھو. ہاں کینسر ہو گیا, بندہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد اس کی دوائی لینا بڑا ہی اشد ضروری ہو گیا, تو پھر تو جناب یہ خود یاد رکھیے 3 چیزیں ایسی ہیں جن چیزوں کے اوپر انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے. پہلی بیماری, دوسرا سفر, تیسرا قوت نہ ہونا. بیماری ایسی بیماری ہو کہ جناب اس بندے کو ہر 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد دوائی دینی ہے, اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں. کینسر کا مریض ہے, بھوک نہیں برداشت ہو رہی, تکلیف کے اندر ہے, بار بار اس کو ٹریٹ کرنا ہے. ہاں جی, سفر میں ہے, سفر کی صحبتیں بڑی ہیں. حضرت جی بوڑھا ہو چکا ہے, 90 سال 80 سال 100 سال عمر ہو چکی, نہیں کر سکتا, تو پھر اسلام کہتا ہے میں تیرے اوپر بوجھ نہیں ڈال رہا. اللہ کہتا ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. اللہ کے بندے اگر مریض ہے, مسافر ہے, یا تجھے استطاعت نہیں تو بندہ پھر فدیہ دے دے نا, فدیہ دے دے. ایک صدقہ فطر کی مقدار, یا تو پھر ایسا کر کہ 2 ٹائم کھانا دے دے, سحری کروا دے, کسی کو افطاری کروا دے. اگر سحری افطاری نہیں کروا سکتا تو پھر ایسا کر اتنی رقم دے دے, اتنی رقم کسی کو دے دے. اچھا اگر تو ایسا بھی نہیں کر سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تیرے اوپر یہ بوجھ بھی نہیں ڈالتا. ایک بندہ اتنا غریب ہے, اتنا غریب ہے, اتنا غریب ہے کہ وہ بیچارہ اپنی روٹی کے لالے اس کو پڑے ہوئے ہیں. ایک تو بوڑھا ہے, 100 سال کی عمر کا ہے, ہاں جی, اب وہ کما بھی نہیں سکتا, مزدوری بھی نہیں کر سکتا, کسی نے روٹی دے دی نہ دی تو بیچارہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے. ہاں جی, اتنی غربت آ گئی. تو پھر اللہ کہتا ہے میں تیرے اوپر یہ بھی نہیں پابندی لگاتا کہ تو فدیہ دے, یہ بھی نہیں دیتا کہ تو خود روٹی سے محتاج ہے, تو کیا روٹی دے گا. پھر اللہ سے استغفار کر لیں, اللہ سے توبہ کر لیں, یا اللہ تو جانتا ہے. یاد رکھیے میرے یہ جو مفتی, ان مفتیوں سے بڑا مفتی ایک ادھر بیٹھا ہے, وہ بڑا ڈاڈا مفتی ہے. وہ 1 منٹ تو پہلے 10 دن پترا تو گل صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. ادھر جو مفتی بیٹھے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ضمیر, بڑی خطرناک چیز ہے. 1 منٹ میں پہلے بتا دیتا ہے, جتنا مرضی بڑا فسادی, دنگے باز, حق مارنے والا, ظالم, جابر ہو, حضرت اندر کا ضمیر بولتا ہے, اس کو کسی سے ڈر نہیں ہوتی. بھائی جان یہ غلط ہو رہا ہے, خبر, ایسا نہیں کرنا. اللہ وحدہ لا شریک نے یہ جتنے بھی معاملات کیے نا جی. اچھا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی ایسی عورت ہے جو حاملہ ہے, تکلیف ہوگی اس کے بچے کو, اس کو تکلیف ہوگی, اللہ کہتا ہے تو بعد میں کر لیں. حید و نفاس کے ایام ہے. حید و نفاس سال کے اندر رمضان شریف 1 دفعہ ہی آتا ہے, اور نمازیں تو دن میں 5 مرتبہ. اگر حید و نفاس والی عورت کو دیکھیں, اگر اللہ تعالیٰ 10 دن میکسیمم 10 ایام ہوتے ہیں, ہاں جی, 10 دنوں کی نمازوں کی قضا کرواتا, کتنی صحبت ہو گئی تھی, کتنی مشقت. اللہ نے کہا یہ میں نے معاف کر دی, عورت کی مواری ہے یہ میں نے معاف کر دی. ٹھیک ہے جی, حاملہ ہے, دودھ پلانے والی ہے, ہاں جی, حالانکہ دودھ پلانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا, ٹوٹتا نہیں ہے, عورت دودھ پلاتی رہے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن چونکہ اس کے بچے کی جان کا خطرہ ہے اس لیے تو بعد کے ایام میں اگلے سال سے پہلے اگلے رمضان شریف سے پہلے تو ان کو ادا کر لے. وہ نمازیں اللہ نے معاف کر دیں, لیکن چونکہ سال میں 1 دفعہ ہی روزے آنے ہیں اس لیے کہا کہ روزوں کی تو قضا کر لے, ان مخصوص ایام میں روزوں کی قضا کر لے, باقی نمازیں تجھے معاف. اب اس سے بڑھ کے آسانی کیا ہوگی, اس سے بڑھ کے آسانی. اللہ وحدہ لا شریک 2 ٹوک بات کرتا ہے, وما اللہ یرید ظلما للعباد, اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا.
اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرے. اور فرمایا وما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے یہاں حکم بدلا نہیں جاتا اور نہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہوں، بلکہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. فرمایا وما ظلمناہم ولکن کانوا ھم الظالمون، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں. زندگی میں نے جو ہے نا جی قرآن پاک سے ایک بات سیکھی ہے، ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جتنی بھی پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ، ٹینشنیں، ڈپریشنیں، جتنی بھی پریشانیاں آتی، یہ ساری کی ساری قرآن کہتا ہے بندے کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. حضرت قرآن پاک میں نا ایک طبقہ ہے جس کو اولیاء اللہ کہتے ہیں. اولیاء اللہ کے بارے میں اللہ کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کسی قسم کا خوف ہے نہ ڈر، ہاں جی، نہ انہیں غم میں کوئی، نہ انہیں کوئی خوف ہے. خوف سے بھی پاک، غم سے بھی پاک. غم کہتے ہیں پچھلی زندگی کو، یار مجھے بڑے دکھ ہے یار اس بات کا، یہ بات میں ایسے نہ کرتا، بڑا تکلیف ہے یار، بڑی تکلیف ہے، میرے کو کام خراب ہو گیا. مستقبل میں بکنا یار مینوں ڈر رہے کہ در انج نہ ہو جائے، انج نہ ہو جائے، یہ خطرہ نہ ہو جائے. اللہ کہتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کو ان دونوں فکروں سے آزاد کر دیا ہے. نہ پچھلی پر ان کو کوئی، دیکھیں نا جی قبلہ، ہم یہاں پر سارے بیٹھے ہیں، ہم حلال کماتے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرتے، کسی کا حق نہیں کھاتے، کسی کو ہم جو ہے نا جی وہ دنگا فساد، لڑائی جھگڑے، قتل و قتال، جدال، اپنا ملاوٹ، دھوکہ، کوئی بھی ہم کام نہیں کرتے. ہم حلال کماتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جو ہم سے حسن سلوک ہو سکتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اوپر عمل کرتے ہیں. ایمان سے بتائیں پھر کوئی ضمیر پر بوجھ رہے گا؟ ضمیر پر بوجھ ہی کوئی نہیں ہمارے. ہم نے ہر وہ کام کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے. پھر ضمیر پر بوجھ کس بات کا؟ پھر ایویں نہیں، اپنا اقبال نے کہا تھا جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، خورشید کہتے ہیں سورج کو، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. اللہ کے بندے، سورج کو کوئی غم فکر نہیں ہوتی، وہ مرتا نہیں ہے، وہ صرف ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو رہا ہے. پاکستان میں غروب ہو رہا ہے، امریکہ میں نکل رہا ہے، امریکہ میں غروب ہو رہا ہے، پاکستان میں نکل رہا ہے، بنا نہیں ہے. بندہ مومن جو اس طرح اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر عمل کرتا چلا جائے گا کہ بنا وہ نہ تو پریشان ہوگا، نہ دکھ، نہ تکلیف، نہ ٹینشن، نہ بیماریاں، نہ کچھ بھی نہیں، ڈپریشن بھی کوئی نہیں. ہاں جی، وہ کہتا ہے نشان مرد مومن بعد گویم چمر کا آیا تبسم بر لبیوس. بندہ مومن کی نشانی تو پتہ ہی اس کے مرنے پر چلتی ہے جب وہ اس جہان کو چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے، مسکراتا ہوا جا رہا ہوتا ہے. کہتا ہے ویکھیا کیڑا سونا میں امتحان دیتا میرے رب نے، کیسی تو مسلمان ہے، اے 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 کام تو کرنے نے. تو بندہ ان مسکراتا ہو جائے الحمدللہ میں نے سارے کام کر لی. قبر بھی ان کی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. او بندہ خدا، قبر میں کسی وابڈا نے کوئی سپلائی کوئی نہیں دینی. قبر میں اندھیرا ہے، عشق رسول کا چراغ جلا لے، روشن ہو جائے گی تینوں قبر. ہم نے دیکھا ہے جناب، جو عشق رسول کے ساتھ وفا کرتا ہے اللہ اس کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا. وہ ہے نا جی اب تو نہ روکا اے غنی عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. یا رسول اللہ زندگی میں آپ نے کبھی محتاج نہیں ہونے دیا، مولا اپنے حبیب کا صدقہ تو نے ہمیشہ خوشحالیاں دی ہیں. اب ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت ہمارے ہاتھ پھیل جائیں، رسوا نہ کرنا. اب تو نہ روکا اے غنی عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. پراٹھے نہیں کھلانے تھے نا، آسانیاں نہیں دینی تھی، آسودگیاں نہیں دینی تھی. جب دے دی ہیں مولا اب چھیننا نا، کیونکہ اب اس سے برداشت نہیں ہوگا، عادتیں بگڑ چکی ہیں. ہم پراٹھے کھانے کے عادی ہو چکے ہیں، اب سکے ٹکر نہیں کھائے جائیں گے. اب تو نہ روکا اے غنی عادتیں سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. اللہ اپنے حبیب کا صدقہ اس بات پر قادر ہے، ہمیں بچپن سے لے کے آخری سانس تک لقمہ تری کھلائے، آسانیاں ہی رکھے. لیکن اللہ کہتا ہے چند میری باتیں بھی مان لے، تو میری مان میں تیری مانوں گا، پھر دونوں مل ملا کے انشاءاللہ تعالی لذیذ میں تیرا بیڑا پار کر ہی دوں گا. یہ ہے جی آج کا سبق. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق